انبیاء و مرسلین جتنے گزر چکے کم و بیش 1,24,000 انبیاء، اور یہ سارے کھڑے ہیں اور میرے حضور ان کے امام ہیں۔ یہ اعلان تھا اس بات کا، جہاں مقتدی کا سر ہوتا ہے وہاں امام کا قدم ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا، جہاں سارے انبیاء کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے محمد کے مقام کی ابتدا ہوتی۔ یہ مقام اپنے نبی کا دکھانا تھا، یہ اپنے نبی کی فضیلت دکھانی تھی۔ میرے حضور نے وہاں پر 2 رکعت نماز امامت فرمائی، اور پھر وہاں سے میرے حضور جب چلے، پھر میرے حضور چلے اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے۔ یہ قافلہ جب چلتا ہے پہلے آسمان پہ پہنچے۔ اب پوچھنے والے پوچھ کیا رہے؟ کون رہا ہے؟ کہا انا جبریل ومن معک، پوچھا جا رہا ہے کون تیرے ساتھ؟ اور یہ کہہ رہے ہیں مائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ آقا دو عالم ہے، میرے ساتھ انبیاء کا سردار ہے۔ اب دروازے کھلتے گئے، تفصیلات زیادہ ہیں۔ اب یہاں سے گزرتے جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اب یہاں پہ جبریل کی پرواز کی انتہا ہے۔ یہاں پہ جبریل رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور یہاں سے ایک بال کے برابر بھی آگے اگر میں جاؤں تو میرا جسم جل جائے گا، حضور میرے پر جل جائیں گے۔ اچھا تو کوئی ایسی بات جس کی تجھے خواہش ہو؟ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا یہاں، حضرت جبریل امین کی خواہش کیا ہے؟ آج اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھنے والوں، آج کائنات میں ہم حقیر ہوئے تو دامن مصطفیٰ کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ آج ہم کائنات میں پامال ہیں تو مصطفیٰ کی چادر رحمت سے نکلنے کی وجہ سے۔ اور یہ جبریل کیا رہے ہیں حضور میرا دل چاہتا ہے کل قیامت کا دن آئے، اللہ پل صراط لگائے تو پھر جبریل اپنے پر بچھائے اور پھر آپ کی امت سلامتی سے گزرتی چلے۔ یہ جبریل کی خواہش ہے۔ اور یہ جبریل کی خواہش جب اللہ کے رسول لے کے چلتے ہیں، اب حضور وہاں پہ گئے، نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے، نہ کوئی سمت ہے، نہ کون ہے نہ ہم ہے، کوئی سمت نہیں، کوئی انسان نہیں۔ اور پھر میرے حضور جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ نے اس سارے سفر کو اللہ نے سورہ نجم میں بیان فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ وَالنَّجْمِ، حضور کو ستارہ کہا۔ اب لوگ کہنے لگے حضور کو ستارہ کہہ دیا، حضور کو ستارہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ صرف 2 وجوہات بیان کروں گا، صرف 2 وجوہات۔ علماء نے بڑی تعویلات بیان کی ہیں، صرف 2 تعویلات۔ والنجم، قسم ہے ستارے کی۔ علماء فرماتے ہیں ستارہ کہنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ کائنات کی تخلیق سے پہلے میرے حضور کا نور ستارے کی مانند چمکتا تھا۔ جب حضرت جابر نے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو بنایا، تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اے جابر سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا تھا۔ اور پھر ایک اور روایت اسی کی تائید میں اللہ کے رسول نے جبریل سے پوچھا تھا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے کہا تھا حضور عمر کا پتہ نہیں، سال اور مہینوں کا پتہ نہیں، ایک اندازہ ہے۔ وہ اندازہ کیا ہے؟ فرمایا وہ اندازہ یہ ہے کہ رب کے عرش پر ایک ستارہ 70,000 سال بعد طلوع ہوتا ہے، میں نے اس ستارے کو 72,000 بار دیکھا ہے۔ کہنے والوں نے کہا جب اللہ کے رسول نے سنا حضور نے تبسم فرمایا، حضور نے اپنا امامہ پیچھے فرمایا اور پھر جبریل نے کہا قسم ہے پالنے والے کی یہ وہی نور ہے جو میں وہاں دیکھا۔ اس لیے کہا نجم، قسم ہے اس ستارے کی۔ اور علماء نے دوسری تعویل یہ بیان کی نجم حضور کو ستارہ کیوں کہا؟ فرمایا کیا تم نے کبھی بحری سفر کیا ہے؟ کیا کبھی سمندر کا سفر کیا ہے؟ تو یہ جو بحری سفر کرتے ہیں، یہ جو سمندر پہ سفر کرتے ہیں، یہ جو بحری جہازوں پہ سفر کرتے ہیں، انہیں رستے کیسے ملتے ہیں؟ آج تو بڑے آلات ایجاد ہوئے نا، یہ سفر کیسے کیا کرتے تھے؟ کہا یہ لوگ ستارے دیکھ کر سفر کیا کرتے تھے۔ کہا قسم ہے ستارے کی، اور ستارے کا کام کیا ہے؟ ستارے کا کام سمتیں دکھانا ہے، بھٹکے ہوں کو رستہ دکھانا ہے۔ قسم ہے اس ستارے
اذا ہوا، جب وہ گیا بلندیوں کی طرف. اب ہوا کا معنی اوپر جانا بھی ہے اور ہوا کا معنی نیچے آنا بھی ہے. اس ہوا کا معنی اوپر جانا بھی ہے. عالم بیٹھے علماء تشریف رکھتے ہیں ہوا یہوی اور ہوا یہوا، اوپر جانا بھی نیچے آنا بھی. رب نے ایک لفظ میں بیان کیا، وہ گیا بھی اور آیا بھی. لیکن میں ذرا بات پیچھے لے چلوں. جب حضرت جبریل نے کہا تھا کہ میں حضور آگے نہیں بڑھ سکتا، جب میرے حضور واپس آئے، ابھی باقی بات کو روکتے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ابو جہل گیا اور کہنے لگا کیا یہ سفر ممکن ہے اتنا؟ آپ نے کہا کوئی ممکن نہیں ہے. اس نے کہا آپ کے نبی کہتے ہیں. آپ نے فرمایا سچ کہتے ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں تو ممکن ہے. اس نے کہا وہ یہ بھی کہتے ہیں اس رات میں جب وہ گئے تھے تو ان کے ساتھ جبریل تھا اور جبریل سدرۃ المنتہا پہ رک گیا تھا. آپ نے کہا یہ حضور جبریل کو لے کے گئے تھے. قسم ہے پالنے والے کی، ابو بکر کو لے کے جاتے، ابو بکر جل جاتا. کبھی یہ نہ کہتا حضور ساتھ نہیں جانا ہے، ساتھ ہی چلتے رہتے. ہاں جل جاتے، ہاں جل جاتے، مصطفیٰ کا ساتھ نہ چھوڑتے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. اب حضور اللہ کی بارگاہ میں کان قاب قوسین او ادنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى. اس نے اپنے بندے پر وحی کیا جو چاہا. تمہیں اس سے کیا کہ اس نے کیا وحی کیا؟ فاوحى الى عبده ما اوحى، جو اس نے چاہا اپنے بندے کو سکھا دیا. اب میرے حضور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ بھی چکے. مکالمہ طویل، باتیں طویل، مختصر عرض کرتا ہوں. مجھے ذرا یہ بتائیے کہ حضور کا اوپر جانا بڑا معجزہ ہے یا نیچے آنا سب سے بڑا معجزہ ہے؟ مجھے ذرا یہ تو بتائیے. ہر انسان بلندیاں چاہتا ہے. کبھی کسی کو کہیے نا ذرا اپنا مقام چھوڑ کے ذرا نیچے آؤ. یہ مصطفیٰ ہے اپنی امت کے لیے وہ مقام چھوڑ کے نیچے آئے ہیں. ہے کوئی اپنے مقام سے نیچے آنے والا؟ یہ اپنے مقام سے نیچے آئے ہیں، اس امت کے لیے آئے ہیں. اور اللہ کی بارگاہ سے لائے کیا ہے؟ اپنی معروضات کو مکمل کرتے ہوئے ایک بات پر توجہ چاہوں گا. ہم میں سے اگر کوئی شخص کہے میں امریکہ کے صدر کے پاس گیا تھا، اس نے مجھے یہ چیزیں تحفے میں دی ہیں، یہ پین دیے ہیں، یہ قلم دیے ہیں اور تحفے میں دیے ہیں، اور کہا جا کے اپنے دوستوں کو دے دینا. یہ جا کے اپنے دوستوں کو دینا. جب ساری دنیا کھڑی ہوگی تو جس نے یہ تحفہ لگایا ہوگا لوگ دیکھ کے پہچانیں گے یہ فلاں صدر کا تحفہ اس نے لے رکھا ہے. ذرا مجھے یہ بتائیے وہ جو احکم الحاکمین ہے، یہ دنیا کی صدارتیں چند دنوں کے لیے، دنیا کی صدارتیں بھی زوال پذیر، دنیا کے انسان بھی زوال پذیر، اور وہ ذات جو اللہ کی بارگاہ میں گئی تو اللہ کی بارگاہ سے تحفہ کیا ملا؟ اے نبی یہ 50 نمازوں کا تحفہ، ہر بار کم ہوتے گئے، 5 رہ گئی. فرمایا یہ تحفہ لے جا، پڑھیں گے 5 ثواب کا 50 ہی دوں گا، ثواب 50 ہی کا دوں گا، لیکن یہ تحفہ سنبھال کے رکھنا ہے. کل قیامت کے دن اس تحفے سے پہچانے جاؤ گے. اللہ کے رسول کے صحابی پوچھنے لگے حضور کل قیامت کا دن آئے گا جب اتنی امتیں ہوں گی، حضور آپ اپنی امت کو کیسے پہچانو گے؟ حضور آپ اپنی امت کو کیسے پہچانو گے؟ پہلی ساری امتیں ہوں گی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانو گے؟ فرمایا مجھے ذرا یہ بتاؤ جہاں بہت سے گھوڑے ہوں وہاں 5 کلیان گھوڑے ہوں تو وہ الگ نظر نہیں آتے؟ حضور 5 کلیان گھوڑے الگ نظر آتے ہیں. فرمایا میرا ہر امتی جو وضو کرتا ہے اس کے بازو بھی چمکیں گے، اس کا ماتھا بھی چمکے گا، اس کے پاؤں بھی چمکیں گے. کل قیامت کے دن آئے گا میں دیکھ کے کہوں گا یہ میرا امتی ہے. اس نے وہ تحفہ سنبھال کے رکھا ہے جو رب نے دیا تھا، اس نے وہ تحفہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے. کل حشر میں اس کی پہچان اس تحفے سے ہونی ہے. آج کے دن آئیے نا اس بات کا تہیہ کریں. وہ تحفہ جو حضور ہمارے لیے لے کے آئے تھے اس تحفے کو کل ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے اور حشر میں لے کے چلنا ہے. کل ہماری قوموں میں، کل ہماری امتوں میں پہچان ہونے
ہونی ہے تو اس تحفے سے ہونی ہے، اس تحفے کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ معروضات کو مکمل کرتا ہوں، علماء سے معذرت ہوں کہ وقت زیادہ لیا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واحد دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔